وصلی باللیل والناس نیام. اللہ کی فرمایا کہ جنت میں ایک ٹینٹ ہے، یعنی ایک خیمہ ہے، اور وہ خیمہ کیسا ہے کہ جس کے باہر سے اندر نظر آ رہا ہے اور اس کے اندر سے باہر نظر آ رہا ہے. وہ خیمہ تو ہے لیکن وہ ٹرانسپیرنٹ ہے، کرسٹل کلیئر ہے. وہ پتہ نہیں کس کرسٹل سے بنا ہے، کس چیز سے، واللہ تعالی عالم. کیونکہ الجنہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. کسی دل نے اس کا گمان نہیں کیا، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا اس کو. تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ وہ کن کے لیے ہوگا؟ کہا جو اپنی بات میں نرم ہے، لمن اطاب الکلام، جو اپنی گفتگو میں نرم ہے، دوسروں کو ویئرڈ فیل نہیں کرواتے ہیں، دوسروں کو ٹونٹ نہیں کرتے. پیپل دے ڈونٹ فیل آکورڈ ان دیئر پریزنس. اپنی باتوں سے ان کو ٹونٹ نہیں کرتے یا پنچ نہیں کرتے یا ان کو سائڈ سے نا ہنٹ نہیں کرتے کہ تم تو ایسے بندے ہو. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور لوگوں کو کھانے کھلاتے ہیں. اور انڈر لائن اسٹیٹمنٹ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور وہ راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھتے ہیں جب لوگ انسان سو رہے ہوتے ہیں. وہ راتوں کو اٹھ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں. آپ اور میں نہیں چاہتے کہ ہمارا جنت میں جیسی مرے سلامتی کے ساتھ داخلہ ہو جائے. اللہ کی میں نے کہا کہ تم یہ 4 کام کر لو: افشوا السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَاصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تدخل الجنت بالسلام. تم سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانے کھلاؤ اور صلہ رحمی کرو رشتہ داروں سے، اور رات کو اٹھ کے نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں، تم جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جن سے محبت کرتے ہیں، جن کی طرف اسمائل کرتے ہیں. اللہ اکبر. who are these lucky people یا رسول اللہ؟ who are these lucky people جن کو رب دیکھ کے مسکرائے؟ آپ نے فرمایا ان میں سے ایک، میں کیونکہ ہمارا سبجیکٹ یہ ہے، جس کی خوبصورت بیوی ہوئی، یعنی the one he loves her or she loves his husband، یعنی اسپاؤز اس کا بہت خوبصورت ہوا، کمفرٹیبل بیڈ ہوا جس پر آرام سے سو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی اٹھتا ہے، اپنی ڈیزائر کو چھوڑتا ہے اور وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اینجل سے کہتے ہیں کہ he could have slept، یعنی وہ چاہتا تو سوتا رہتا، آرام کرتا رہتا، اس کی خوبصورت بیوی ہے اور کمفرٹیبل بیڈ ہے، لیکن he left his desires and he stood up for my sake. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بندے سے محبت بھی کرتے ہیں اور اس پہ اسمائل بھی کرتے ہیں. اللہ اکبر. امیجن the blessed person جس کو رب دیکھ کے مسکرائے. اچھا سوال کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور یہ بنتا بھی ہے کہ تو ہاں بھائی کیا ہوگا اگر رب دیکھ کے مسکرائے؟ تو مطلب کیا بنتا ہے؟ what happens when اللہ سبحانہ وتعالیٰ sees a person and smiles؟ ہمیں اللہ کے نبی نے بتا دیا. مسند احمد میں امام احمد نے اپنی اس حدیث کو لے کے آیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِذَا ضَحِكَ رَبْ إِلَى الْعَبْدِ فِي الدُّنْيَا فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ. اللہ اکبر. رب جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دینا دنیا کی زندگی میں، تو اس کا حساب نہیں ہوگا قیامت کے دن. پھر اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم. کہ رب اگر جس بندے کو دیکھ کے مسکرا دے اس دنیا کی زندگی میں، تو پھر اس کا حساب نہیں ہے. پھر وہ جنت میں VIP لین سینٹر ہوگا. پھر وہ جنت میں اس سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ کام کیا، یہ کام کیوں نہیں کیا. وہ ہی ول انٹر جنہ فرام دا بیک ڈور. جو جنت کے جو قیامت کے دن کے ٹارچرز ہیں، جو لوگ پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے، سورج 1 میل پہ ہوگا، لا يحزنهم فزع الاکبر، کہ ان پہ یہ سب جو ہے نا، یہ سب کیٹاسٹرفی اور یہ مصیبتیں ان کو تکلیف نہیں پہنچائے گی. اولئک لهم الامن، وہ امن میں ہوں گے، وہ سکون میں ہوں گے. تو قربۃ اللہ تعالی، اللہ سے قریب ہونے کا یہ بہت بڑا ذریعہ ہے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو، اللہ کے نبی نے فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تكون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعة فکن. آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم
کہ انسان سب سے زیادہ جو قریب ہوتا ہے اپنے رب کے وہ اس پورشن میں ہوتا ہے رات کے، یعنی لاسٹ تھرڈ آف دا نائٹ، فی جوف اللیل الآخر او آخر. جو شخص اللہ کی کا استطاعت رکھتا ہے کہ وہ اس میں اٹھ کے اللہ کا ذکر کر سکے، فکن، تو وہ لازمی کرے، اس کو چاہیے کہ اس اپرچونیٹی کو کبھی مس نہ کرے، کیونکہ یہ قربۃ اللہ تعالی، یہ اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے. اور میں آپ کو بات بتاؤں، when I was coming to this lecture and I was thinking کہ اللہ تعالیٰ سے انسان کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کب، کون سا ایسے مومنٹ ہے جس میں انسان اللہ رب العالمین سے، اپنے رب سے، اپنے مالک سے، اپنے پیدا کرنے والے سے، فاطر السماوات والارض سے، بدیع السماوات والارض سے کب سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے؟ تو وہ پتہ ہے کون سا مومنٹ ہے؟ دیٹ از دا مومنٹ جب انسان سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تہجد کے ٹائم پہ. یہ انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک دو حدیث میں فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب تب ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہے. اور دوسری یہ حدیث بھی آگے کہ اقرب ما یکون الرب من عبد فی جوف اللیل الآخر، کہ انسان اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے رات کے آخری حصے میں. Now we know from the principles of عقیدہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ثم استوى علی العرش، عرش پہ مستوی ہیں، اور ان کا علم جو ہے فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہے. I hope this every Muslim knows about it. اور اللہ رب العالمین اپنے علم سے ہر جگہ پہ موجود ہیں، یعنی he knows each and everything. He knows ہم تمہارے شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، ٹھیک ہے؟ تو لیکن فزیکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پہ موجود ہیں. ثم استوى علی العرش، الرحمن علی العرش استوى، الرحمن عرش کے اوپر مستوی ہے، ٹھیک ہے؟ But a person is closer to Allah subhanahu wa ta'ala when Allah subhanahu wa ta'ala physically comes to the first heaven, and that person is at the lowest of his posture، جو سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. This is the moment کہ اللہ بھی پہلے آسمان پہ اور انسان بھی سجدے میں ہے، کہ جب انسان اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہ قیام اللیل کا ٹائم ہے. تو اس اپرچونٹی کو مس نہ کریں، بیکاز تہجد never fails anyone. دعا made at tahajjud is like an arrow which never skips its target. یہ ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا. اور اگر آپ اور میں سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے، مگر تہجد کی نماز کنسسٹنٹلی نہیں پڑھی، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا. اور تیسری چیز، وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ، کہ یہ وَمَنْهَاتًا عَنِ الْإِثْمِ کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے. وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، اور گناہوں کو دھونے کا باعث بن جاتا ہے. So if your past scares you, tahajjud is for you. If you want to leave a sin, وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، if you are attracted towards women, if you are addicted to drug یا porn addiction ہے، یا کوئی particular sin ہے، یا کوئی secret sin ہے جس میں آپ involved ہیں، چاہے outward ہے یا inward ہے یا public ہے یا secret ہے، this tahajjud prayer is for you. وَمَنْهَاتٌ عَنِ الْإِثْمِ وَتَكْفِيرٌ لِلسَّيِّئَاتِ، کہ یہ گناہوں سے انسان کو دور کرتا ہے، اور یہ خطا کاروں کو، جو لوگوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کر دیا، ان کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے. سو اٹ از یور گو ٹو ایریا، دس از یور گو ٹو پریئر جس میں ہمیں جانا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ جبریل امین آئے اور کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ آتانی جبریل علیہ السلام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ رہے ہیں علیہ السلام، آتانی جبریل علیہ السلام فقال یا محمد عیش ما شئت فإنک میت، اے محمد آپ رہیں جب تک زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن ایک دن آپ کو رب سے ملنا ہے، ایک دن آپ کو ایک دن آپ وفات پا جائیں گے. وحبب من شئت فإنک مفارقہ،
جس سے آپ مرضی محبت کرنا چاہتے ہیں آپ کریں، لیکن ایک دن جدائی کا وقت آ جائے گا اور مفارقت یعنی your meetings, your love will be followed by a departure. وَعْمَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّكَ مَجْزِيٌ بِهِ. جو کام آپ نے کرنا ہے کریں، اس کا بدلہ ملے گا. ثم قال یا محمد، اور پھر کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شرف المؤمن قیام باللیل. ایک بات یاد رکھیں کہ جو مومن کا شرف ہے اور آنر ہے اور ڈگنیٹی ہے وہ کس چیز میں ہے؟ قیام اللیل میں. وعزہ الاستغناء من الناس، استغناء عن الناس، اور اس کی جو عزت ہے، جو اس کی تکریم ہے، وہ لوگوں سے غنی ہونے میں ہے، یعنی لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہونے میں ہے. سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل علیہ السلام بڑے ایک برادرلی طریقے میں، ایک بیسٹ فرینڈ کے طرح سے ان کے پاس آ کے، اور نو ڈاؤٹ جبریل واز ون آف دا بیسٹ فرینڈز آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، آگے ڈفرینٹ باتوں کی بتاتے ہیں ان کو، اور کہتے ہیں کہ لیکن جان لیں کہ جو مومن کا شرف ہے نا، اور عزت ہے اور آنر ہے، وہ قیام اللیل میں ہے. اور لوگوں کی جو رسپیکٹ ہے وہ لوگوں سے غنی ہو جانے میں ہے. سو بات کیا ہے کہ جو لائف کا کرکس ہے وہ یہ ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو عزت ملے، اس کو وہ آنریبل ہو، وہ سکسیسفل ہو، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کی عزت کریں. تو کیا کریں؟ قیام اللیل کی نماز پڑھیں اور لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ نہ رہیں. And this is an honor Allah will publicize even if you don't want it. اللہ لوگوں میں اس کو پھیلا دیں گے. اگر کوئی شخص قیام اللیل پڑھتا ہے تو اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیں گے اور اس کو آنر اور تکریم بخشیں گے. یہ اللہ کا ایک اصول ہے. سعید ابن مسیب کہتے ہیں قیام اللیل کے بارے میں کمال، کہتے ہیں قال سعید ابن مسیب رحمہ اللہ، ان رجل لا يصلي باللیل فيجعل الله في وجهه نورا ويحبه عليه كل مسلم فيراه من لم يراه قط فيقول انی احب هذا الرجل. سید مسیب کہتے ہیں رحمہ اللہ کہ ایک شخص جو اللہ کی رضا کے لیے قیام اللیل کرتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے میں نا نور کو بھر ڈالتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نا نور سے بھر دیتے ہیں، اور ہر مسلم اس بندے سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہے. اور اس میں یعنی وہ قیام اللیل کی وجہ سے ایک عجیب سا نور اینڈ بیوٹی ایگزامن کرتا ہے اور آبزرو کرتا ہے. اور پھر انسان اس محبت کی وجہ سے کیا اٹھتا ہے کہ واللہ انی احب هذا الرجل، کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے. And this is what used to happen with the Salaf as well. امام وقی رحمہ اللہ، جو کہ امام شافعی کے استاد تھے، امام وقی ابن جرح کہتے ہیں کہ لوگ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ he is an angel، هذا ملک کریم، یہ فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے. Why? Because he used to pray قیام اللیل. ابن سیرین رحمہ اللہ کو لوگ جب دیکھتے تو کہتے اللہ اکبر، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ. Why? Because he was so beautiful with red cheeks and beautiful face, smart person. Why? He used to pray قیام اللیل. And some women from the past، جب اسے پوچھا گیا کہ تمہاری خوبصورتی کا راز کیا ہے، and they said کہ we pray قیام اللیل. Why? Because it beautified the faces. Although یہ main reason نہیں ہونا چاہیے انسان کا کہ I pray قیام اللیل to beautify، لیکن these are side benefits. No doubt جو شخص پڑھے گا قیام اللیل اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نصیب کریں گے یہ سب. عطا رحمہ اللہ نے بہت کچھ کہا کہ جو شخص پڑھتا ہے اس کی آنکھوں میں جو ہے نا نور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ ایک وجاہت ہوتی ہے، اس کے جسم میں انرجی ہوتی ہے، اور جب وہ صبح اٹھتا ہے he wakes up full of energy and people love him like crazy. As we see stars in the sky کہ وہ چمک رہے ہیں، لائک وائز جو آسمان کے فرشتے ہیں، جو اللہ کے مقرب ملائکہ ہیں، وہ اس زمین پہ بھی کچھ سٹارز دیکھتے ہیں. اور وہ سٹارز کیا ہیں؟ جن گھروں میں قیام اللیل کی نماز پڑھی جاتی ہے اور تہجد کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس میں قرآن کی تلاوت کی جا رہی ہوتی ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقوم من اللیل حتی تتفرط قدماہ او حتی تتفتر قدماہ، جب تک آپ قیام اللیل پڑھتے تھے جب تک کہ آپ کے قدم جو ہے نا سویل کر جاتے اور پھٹ جاتے، کریکس پڑ جاتے ہیں ان میں.
تو میں انہیں کہتی فقلت له لم تصنع هذا یا رسول اللہ وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. یا رسول اللہ آپ اتنی کوشش کیوں کر رہے ہیں، اتنی ایفرٹ کیوں کرتے ہیں جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا افلا اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ سبحان اللہ، جس گھر میں 3 مہینے کے لیے آگ نہیں جل رہی، اور اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء پہ آتی ہیں اور اللہ کے نبی پہ سب سے زیادہ آئیں، جس شخص نے جنازے اپنے اولاد کے اٹھائے ہوں، جس شخص کی ایک ہی زندگی میں ان کی بیگم بیوی محبوب خدیجۃ الکبریٰ چلی گئیں، اور ان کی بیک بون جو ان کو سپورٹ کیا کرتے تھے ان کے چچا چلے گئے، اور اس کو عام الحزن کہتے ہیں، جس شخص کی زندگی میں ان کی قوم اور انہیں ان سے بائیکاٹ کر دیا اور ان کو گھاس اور چمڑے کھانے پہ مجبور کر دیا، جس شخص کو اپنے پیارے وطن سے اور شہر سے مکہ سے نکال کے ہجرت کرنی پڑی ہو، وہ شخص کہتا ہے افلا اکون عبدا شکورا، کہ عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہ اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا؟ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو ہمیں کتنا شکر ادا کرنا چاہیے. لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کرو گے تو ہمیں مزید عطا کریں گے، لیکن تم کفر کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا شدید ہے. So I'm sure we guys are super motivated to to feel these moments, and for these moments and seconds to arrive, so we could just stand up and pray کہ ہم اٹھیں اور آج رات کا انتظار کریں کہ ہائے یہ میں کب سے سوتا رہ گیا، میں کب سے اس اپرچونٹی کو مس کرتا رہ گیا، اور آج انشاءاللہ آج سے میں اس اپرچونٹی کو گراب کروں گا. But a few questions can come to your mind, and quickly I'll narrate those questions, which could be how much should we recite، کتنی تلاوت کریں قرآن کی. تو اللہ کے نبی نے ہمیں گائیڈ کر دیا اور کہا کہ تم میں سے جو شخص رات میں کھڑا ہوتا ہے یعنی قیام اللیل کے لیے اور 10 آیات کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو غافلین میں سے نکال دیا جائے گا، اس کو غافلین کی لسٹ میں سے نہیں لکھا جائے گا. ہی از ناٹ فرام دا نیگلیجنٹ. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کرتا ہے ہی از ریڈن فرام دا ڈیووٹ ورشپرز، جو کہ عابد ہیں، اللہ تعالیٰ کے ڈیووٹڈ ورشپرز ہیں. اور جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کرتا ہے وہ مقنطرین میں سے لکھا جائے گا، یعنی those who gather the قنطار. اب واللہ عالم what قنطار is. So when we go to Arabic language and we see some of the opinions, one of them says کہ it is 4000 gold dinars، کہ as if اگر جو شخص 1000 آیات کی تلاوت کر رہا ہے وہ ہر رات کو 4000 سونے کے سکے جمع کر رہا ہے اپنے لیے. And others say کہ it is huge and unknown amount of money. And others say کہ it is a bull's skin worth of gold، کہ جتنی ایک بل کی سکن ہوتی ہے worth of gold اتنا وہ کما کے لے جاتا ہے. لیکن الطبرانی، امام طبرانی رحمہ اللہ، انہوں نے اپنی موجم میں لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتا دیا کہ قنطار کیا ہے، اور فرمایا القنطار خیر من الدنیا وما فیہا. قنطرین نہیں، one singular قنطار، one قنطار is خیر من الدنیا وما فیہا. It is better than this world and everything it contains. And these people are written from the مقنطرین. ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ، اور آپ لوگ بھی دیکھ لیں کہ سورہ ملک سے سورہ ملک سے تبارک الذی بیدہ الملک سے سورہ ناس تک اینڈ تک 1000 آیات بنتی ہیں. جو شخص چاہتا ہے کہ وہ مقنطرین میں سے بن جائے، اس کو چاہیے کہ وہ جز تبارک اور جز عامہ پڑھ لے، یعنی 29واں پارہ اور 30واں پارہ پڑھ لے، وہ 1000 آیات پڑھ لے گا. ایک اور کوشچن آ سکتا ہے کہ مائی میمورائزیشن از ویک، مجھے تو قرآن میں سے کچھ یاد ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کہتے ہیں فقرؤ ما تیسر من القرآن، پڑھیں جتنا آپ کو آسانی سے پڑھا لگ جاتا ہے. ایون اٹ از سورہ اخلاص it is 1/3 of the Quran you're reciting. عبداللہ بن عمر رحمہ اللہ اپنے اسٹوڈنٹس کے پاس گئے تو ان کو ایڈوائز کیا اور کہا کہ قیام اللیل نہ چھوڑا کرو، چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ پڑھا کرو اس میں. اور پھر مثال دیتے ہوئے کہا کہ یعنی تھوڑا مینس کہ 1/3 of the قرآن پڑھ لیا کرو.
They were, shocked and say کہ یار عمر بن خطاب, sorry, عبداللہ بن عمر, کہ 1/3 of the Quran, it is too much. He said کہ recite Surah Ikhlas inshallah. It is 1/3 of the Quran. Even, question is, even you tried to wake up for tahajjud and you overslept, you dozed off, you couldn't wake up, پھر کیا بنا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یعنی تیاری کر کے مینز وضو کر کے رات کو سوتا ہے اس نیت کے ساتھ الارم لگاتا ہے, یعنی میں اپنی الفاظ میں کہہ رہا ہوں کہ وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے گا اور وہ اپنا پورا پلان کرتا ہے, بٹ ہی ڈوز آف, ہی couldn't wake up for تہجد. اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ اتنے کیئرنگ ہیں, اتنے مرسیفل ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے لیے اس رات کے قیام اللیل کا اجر لکھ دیتے ہیں, اور وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا سونا جو ہے وہ صدقہ ہوتا ہے اس کے لیے, اور وہ ریوارڈ ملتا رہتا ہے. وہ انسان سو رہا ہے اور اللہ رب العالمین اس کا جو ہے نا ثواب لکھے جا رہے ہیں. Why? He was a person who used to pray. He was a person who intended to pray as well. And he was a person جو کہ sincere تھا اور قیام اللیل کے لیے واقعی میں اس کی نیت تھی. لیکن وہ آپ کے میں اتنا نہیں تھا کہ ہر رات ہی قیام اللیل کی نیت کرتا ہے اور ہر رات ہی نہیں اٹھ سکتا. This is strange. ابن رجب الحنبلی رحمہ اللہ, he said کہ those who ask the question کہ ہمیں تو قیام اللیل کے پڑھنے میں مزہ ہی نہیں آتا, ہمیں تو بس ایک بوجھ لگتا ہے, ایک مجبوری لگتی ہے, کیا کریں؟ تو ابن رجب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ those who never experienced the pleasure of crying and the pleasure of standing in front of Allah subhanahu wa ta'ala cannot experience missing it. کہ جو شخص ہے نا کہ ہم تو مس ہی نہیں کرتے, یعنی we never miss praying قیام اللیل, and it is a paradise on this earth. It is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. تو وہ آپ کے اور میرے گناہوں کی وجہ سے ہم ایکسپیرینس نہیں کر پا رہے, کیونکہ how can we experience it when we haven't experienced the pleasure of repenting on our sins and crying in front of Allah subhanahu wa ta'ala when no one is watching us, and Allah Rabbul Alameen is on the first heaven and we are in the sajda and we are closest to Rabbul Alameen. How can a person appreciate کہ یوسف علیہ السلام کی بیوٹی کو, اور وہ کیسے سمجھے اس باپ کے رونے کو جو باپ یوسف کی جدائی میں رو رہا تھا, جب جس بندے نے یوسف کی بیوٹی کو دیکھا ہی نہیں, کیسے سمجھا اس بندے کو کہ یوسف کی جدائی میں ان کے باپ یعقوب نے آنسو بہا دیے اور آنکھیں اپنی کھو دیں, کیونکہ کس بندے نے یوسف کی خوبصورتی نہیں دیکھی, رائٹ؟ تو اسی طرح سے جس بندے نے قیام اللیل کو بھی ایکسپیرینس نہیں کیا اور رات کو اٹھ کے ایکسپیرینس نہیں کیا, تو وہ کیسے اس کو کرے گا؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ رات کو تہجد کی نماز کو پڑھا کریں, نفل کو, ہو سکتا ہے آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ پہنچا دے. یعنی مقام محمود is a place where Jannah, it's the top of Jannah and no one will get it except one person, and it's one place. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صحیح اس میں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ شخص ہوں گا. تو جو شخص میرے لیے ہر اذان کے بعد دعا کرے گا مقام محمود کی, تو میں اس کے لیے شفاعت کی گارنٹی دیتا ہوں. اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلہ, and that مقام محمود اس کا جو نام ہے جنت کا, وہ اس کا نام ہے الوسیلہ. اور ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جو جگہ ہے وسیلہ وہ عطا کر دیں. اور وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ جو آپ تہجد کی نماز ہے یا پڑھیں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ مقام محمود پہ پہنچا دے. اینڈ سم علماء سے ڈفرینٹ تھنگس کہ مقام محمود وہ ٹائم ہے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ یا محمد قم ارفع رأسک واشفع تشفع, اپنا سر اٹھائیں, سل تعطک, سوال کریں آپ کو عطا کیا جائے گا, شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. اور جب اللہ کے نبی کو شفاعت کبریٰ کا موقع ملے گا, وہ مقام محمود ہے. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا, کہ اپنے رب کا ذکر کریں اور آپ اس کے لیے ہے سولیٹیوڈ اختیار کر لیں, علیحدگی اختیار کریں, اکیلے ہو جائیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, کہ جب آپ اپنے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو پھر اپنے رب کے لیے اکیلے ہو جائیں. So night time is very special. Even the psychologists, they say the night time is very special.
ایک سلف ہیں اور جن کا نام ذہن سے نکل گیا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے نفس کو 20 سال تک قیام اللیل کے لیے مجبوراً اور جبر کر کے اٹھایا، اور پھر اگلے 20 سال میں نے اس کو قیام اللیل کو انجوائے کیا. یعنی if a person wants to enjoy قیام اللیل، اس کو اپنے نفس پہ جبر کرنا ہوگا، اپنے نفس کو ٹیم کرنا ہوگا، اپنے نفس کو گرائنڈ کرنا ہوگا. ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطأ، کہ نفس کو چلنے کے لیے بہت کافی ہے. تو we have to struggle and strive and pray with dedication and consistency، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو ریوارڈ دیں گے، because you cannot enter Jannah without grinding your nafs and grinding your soul. And once you grind it, it becomes tame. تو پھر وہ آپ کے پہلے آپ گھسیٹتے ہو اور گھسیٹتے ہو، اور پھر آپ کے وہ تابع ہو جاتا ہے، پھر آپ جو کہتے ہو وہ آپ کی مانتا ہے. So this night time is very special. جو لوگ جس سے بھی محبت کرتے ہیں اس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے رات کا وقت. It is very emotional as well. Even the psychologists say, even the lovers, they spend their night time with their beloved. یہی تو وجہ ہے کہ رات کو 12 سے 5 کے پیکج لگے ہوتے ہیں، اور ایک کمپنی اس کو فائدہ اٹھا، they take benefit of the night time, and so does Islam takes benefit of the night time as well. Because the one who loves Allah subhanahu wa ta'ala will devote this special time for his love. Night is a testimony for a person's love، کہ بندہ کتنا سچا ہے اپنی محبت میں. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ جب ہر محبوب اپنے ہوب کے پاس، اپنے عاشق کے پاس چلا جاتا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے لیے علیحدہ ہو جاتے تھے. یعنی کعبہ میں چلے جاتے، یا کبھی وہ بقیع میں کی طرف چلے جاتے. If a person truly loves something, he devotes his night time for it. جو لوگ گیمنگ میں ہیں وہ راتوں کو گیمنگ کرتے رہتے ہیں، جو لوگ ڈرگز میں ہیں وہ راتوں کو ڈرگز کرتے رہتے ہیں، جو لوگ کسی سے محبت کا شکار ہیں وہ اپنی راتوں کو ان کو ٹائم دیتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے رہتے ہیں. لیکن والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں، اور وہ رات کا وقت اللہ کے لیے نکالتے ہیں. So if you want to rectify this ummah, do what they did, what the Sahaba did, what Rasulullah did. ہم تہجد کی نماز سال میں ایک نہ پڑھیں، اور صرف رمضان میں تراویح پڑھ لیں which is تہجد as well، اور پھر اس کو چھوڑ دیں. This cannot revive the ummah. We have to do. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ انما کہ I do not know a single companion except they would take something from the night. کچھ نہ کچھ وہ لازمی گراب کرتے تھے. سلیمان الدرانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ احی اللیل فی لیلہم احب من احی اہل اللہ فی لہلہم. اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم، کہ راتوں کو اٹھ کے جو لذت اور پلیجر ایکسٹسی ملتی ہے وہ کہیں بہتر ہے اس گناہگار انسان کو جو پلیجر اور لذت ملتی ہے گناہ کرنے کے بعد رات میں. اور کہتے ہیں کہ اگر اس زندگی میں رات کا قیام نہ ہوتا اور رات نہ ہوتی تو I would have asked for death. اس زندگی میں جینے کا مزہ نہ ہوتا اگر رات نہ ہوتی اور قیام اللیل نہ ہوتا. So اہل اللیل فی لیلہم الذ من اہل اللہ فی لہوہم. And the real ecstasy and the real pinnacle is waking up at night and feeling and imagining this huge pleasure. And ask yourselves, and I should ask myself کہ no doubt اللہ رب العالمین بہت عظیم ہے، قرآن بہت عظیم ہے، یہ رات کا وقت بڑا عظیم ہے، لیکن یہ how much does it matter to us؟ میرے دل میں کتنا عظیم ہے؟ کیونکہ جس کے دل میں بہت عظیم ہے وہ لازمی اپنی رات کو ڈیڈیکیٹ کرے گا. فَلَيْتَكَ تَحْلُو وَالْحَيَاةُ مَرِيرَةً وَلَيْتَكَ تَرْضَى وَالْأَنَامُ غِضَابِي وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَكَ عَامِرٌ وَلَيْتَ الَّذِي بَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ إِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ تُرَابِي تُرَابُ. شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا اور تیرا ریلیشن ٹھیک ہے اور میرے اور تیری سیٹنگ ہے، اور if you are pleased with me and I'm happy with you وَبَيْنِي وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ خَرَابُ، تو میرے پوری دنیا سے انبن ہو جائے اور میں پوری دنیا کو چھوڑ دوں، I don't care. اِذَا صَحَ مِنْكَ الْوُدُّ يَا غَايَةَ الْمُنَى، او میرے آبجیکٹیو، او میرا ڈیزائر، او میرا مقصد اور پرپز،
جب تیرے ساتھ میری محبت ٹھیک ہے فَكُلُّ الَّذِي فَوْقَ التُّرَابِ تُرَابُ، تو پھر ہر چیز جو مٹی کے اوپر ہے وہ میرے لیے مٹی ہے، میرے لیے کسی قدر و قیمت کے باعث نہیں ہے، میرے لیے کوئی ویلیو نہیں ہے اس چیز کی، بس مجھے تو مل جائے تو. سو ٹرائی یور لیول بیسٹ کہ جب اللہ رب العالمین رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا پہ آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، کین یو جسٹ امیجن وین یو سڈنلی ویک اپ ایٹ نائٹ اینڈ یو امیجن کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، میں سن نہیں پا رہا لیکن مجھے اللہ کے نبی کی حدیث پہ یقین ہے کہ اللہ رب العالمین اعلان کر رہے ہیں، ہے کوئی دعا کرنے والا اس کی میں دعا قبول کروں، ہے کوئی سوال کرنے والا اس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش اور معافی مانگنے والا اس کو میں معاف کر دوں. اللہ رب العالمین خود بذات خود اعلان کر رہے ہیں. تو ہماری مجال، ہماری جرت کہ ہم اس اسپیشل مومنٹ پہ کہیں یار اب نہیں، مجھے نہیں ضرورت، مجھے نہ معافی کی ضرورت ہے، نہ میری کوئی دعا ہے، نہ میری کوئی نیڈ ہے، میں غنی ہوں، مجھے کچھ نہیں چاہیے. ہے کوئی ہمیں سے ایسا شخص جو کہ مجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے یا مجھے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے؟ والعیاذ باللہ، ہم میں سے کوئی نہیں ہے. ہم لوگ فقیر ہیں، وہ غنی ہے. اللہم انت الغنی ونحن الفقراء الیک وانت القوی ونحن الضعفاء الیک. آپ غنی ہیں، فقیر ہیں، آپ قوی ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں اور ہمیں بہت ساری چیزیں چاہیے. تو وی شوڈ اسٹینڈ اپ فار نائٹ پریئر. اور ایک ورک لائف بیلنس ایکسپرٹ ہیں کریگ بیلنٹائن، میں نے پہلے بھی کافی دفعہ بتایا ان کے بارے میں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا فارمولا دیا فار ورک لائف بیلنس، اور وہ ہے 10-3-2-1-0 فارمولا. 10-3-2-1-0 فارمولا. اور وہ کہتے ہیں کہ 10 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا، اینڈ 3 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا، اینڈ 2 hours before going to bed آپ نے کیا نہیں کرنا. سو 10 hours before going to bed no caffeine. فار ایگزامپل اگر آپ رات کو 10 بجے سوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو 12 بجے کے بعد کیفین نہیں لینی آپ نے. دن کے 12 کے بعد نو کیفین. یہ جو شام کی چائے اور یہ سب چل رہا ہوتا ہے، دس ڈسٹربز آور سلیپ. ہمارا سلیپ پیٹرن سارا ڈسٹرب کر دیتی ہے. واچ آور لیکچرز آن سلیپ مینجمنٹ. 10 گھنٹے پہلے نو سلیپ، نو کیفین. 3 گھنٹے پہلے سونے سے، فار ایگزامپل اف یو سلیپ ایٹ 10 PM، 7 بجے نو مور فوڈ اور ڈرنک. He says alcohol, but as Muslims, no food or drink. 2 hours before sleeping, no more work. کوئی official کام نہیں. Leave it off, بس ختم. 1 hour before you go to bed, no more screen time. No more usage of cell phone or iPad or anything else. And 0 times you have to hit the snooze button in the morning. So it's 10-3-2-1-0 formula. 10 گھنٹے پہلے نو کیفین، 3 گھنٹے پہلے کھانا کھا لیا آپ نے، 2 گھنٹے پہلے کام چھوڑ دیا، 1 گھنٹے پہلے اسکرین چھوڑ دی، اور 0 times you have to press the snooze button, because sleeping and waking up and your muscles, your habits are your muscles. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو پھر کام نہیں بنے گا. So this is what you should do, and make dua to Allah subhanahu wa ta'ala. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. یا اللہ ایمان کو محبوب بنا دے ہمارے دلوں میں، اور اس کو مزین کر دے ہمارے دلوں میں، اور کفر سے اور فسق سے اور اللہ آپ کی نافرمانی سے ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کر دے. کیونکہ it is the closest time with Allah subhanahu wa ta'ala, and how can a person who lives for like 60 years miss this blessed opportunity? So be from those who are successful, be from those who are blessed ones. How blessed are those people جو اپنی قبر میں جانے سے پہلے اپنی قبر کے لیے نور کا اور روشنی کا بندوبست کر لیں، جو قیامت کے دن داخل ہونے سے پہلے قیامت کے دن اپنے سائے کا بندوبست کر لیں، اور اللہ رب العالمین سے ملاقات سے پہلے اس کو راضی کر لیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. فقلت ما قلت فإن تك حسنة فمن الله وإن تك سيئة فمن وسوسة الشيطان. جو بھی خیر کی بات تھی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے تھی، اور جو بھی شر کی بات تھی وہ میرے اپنے نفس اور شیطان کی طرف سے تھی.
and Allah and His Messenger are free from it. Barakallahu feekum. May Allah subhanahu wa ta'ala make us from those جن سے اللہ اس دنیا میں راضی ہو جائے, جن کو اللہ تعالیٰ کسی بھی فتنے میں اور امتحان میں مبتلا نہ کرے, اور جب تک ہماری زندگی میں خیر ہے ہمیں زندہ رکھے, اور جب ہماری زندگی سے خیر ختم ہو جائے اور شر کے آنے سے پہلے پہلے اور فتنوں میں ملوث ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں لا الہ الا اللہ پر موت نصیب کرے. آمین یا رب العالمین. In these indeed these times are of فتنہ, اور بہت بڑا فتنے کے وقت ہیں, اوقات ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنوں سے بچائے اور ہم سب کو اپنے مقربین میں سے بنا دے, ہمیں غافلوں کی لسٹ